اب ہم غور کریں گے کہ بے حیائی گھروں میں آتی کیسے؟ بے حیائی گھروں میں آتی کیسے؟ پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا بیماری آتی کیسے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیماری آتی ہے بے حیائی کی وجہ سے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ بے حیائی کیسے آتی ہے۔ اس لیے کہ بیماری کی بنیاد بے حیائی، اور صحت کی بنیاد کیا ہے؟ حیا۔ اسی کا الٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری صحتیں اچھی ہوں، تم بیماریوں سے بچ جاؤ، تو تم کیا کرو؟ حیا کو اپناؤ، حیا کے راہیں اپناؤ، حیا کا جو راستہ ہے اس راستے کو اپناؤ۔ گھروں میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان عورت غیر محرم مرد کو نہیں دیکھتی تھی، اور مسلمان مرد غیر محرم عورت کو نہیں دیکھتا تھا، لیکن گھر میں ٹی وی ایسا آیا کہ مسلمان اور مرد جو ہے وہ خفیہ طور پر ساری عورتوں کو دیکھ رہا ہے، ہر طرح سے دیکھ رہا ہے، اور مسلمان عورت غیر محرم مرد کو دیکھ رہی ہے اور بغیر کسی خوف و خطر کے دیکھ رہی ہے، اور نہ وہ اس غیر محرم عورت کو دیکھنے کو گناہ سمجھ رہا ہے، اور نہ عورت غیر محرم مرد کو دیکھنے کو گناہ سمجھ رہی ہے۔ ایسا ہے ہماری شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری شادی بیاہ بے حیائی کے جتھے، بے حیائی کے لشکر ہیں۔ عورتیں بن سنور کے جاتی ہیں تاکہ کوئی ہمیں دیکھے، مرد بن سنور کے جاتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی دیکھے۔ کہنے کو وہ شادیاں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں بے حیائی کا بہت بڑا سرمایہ وہاں ہوتا ہے۔ ہمارے بازار کیا ہیں؟ ایک عورت ہماری ماں بہن گھر میں منہ بھی ڈھنگ سے نہیں دھوتی ہے، لیکن بازار میں جب آئے گی خوشبو لگا کے آئے گی، اچھے کپڑے پہن کے آئے گی، بن سنور کے آئے گی۔ اور ہم بازار میں آئیں گے بن سنور کے آئیں گے۔ بننا سنورنا یہ جرم نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ اور نیت ہے وہ جرم ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جب بے حیائی آئے گی تو بیماریاں آئیں گی، ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہارے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں دیکھی ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کو موبائل خرید کے دیتے ہیں۔ ہم خود اپنے بچوں کو، بچیوں کو موبائل خرید کے دیتے ہیں، اور پھر بعض لوگوں کے گناہ اللہ ننگے کر دیتا ہے، اور بعض لوگوں کے گناہ اللہ چھپا لیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جن کے گناہ ننگے ہوں گے وہ گندے لوگ تھے، جن کے چھپ گئے وہ اچھے لوگ تھے۔ مثال کے طور پر بیٹی بے حیائی کر رہی ہے اور شیطان کے ہاتھ میں گمراہ ہو گئی اور وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جس کی لڑکی بھاگی ہے صرف وہ بے حیا تھا، یہی کہیں گے۔ جس کا جرم پکڑا گیا وہ مجرم، اور جس کا نہیں پکڑا گیا وہ سارے متقی پرہیزگار۔ ایسا ہے، حالانکہ وہ کام تو جو میرے گھر میں ہو رہا تھا آپ کے گھر میں بھی ہو رہا، جو آپ کے گھر میں ہو رہا تھا وہ میرے گھر میں بھی ہو رہا ہے۔ موبائل اگر میرے گھر میں ہے تو آپ کے گھر میں بھی ہے، آپ کے گھر میں ہے تو میرے گھر میں بھی ہے۔ ہماری شادیوں میں اگر مرد عورت بغیر پردے کے پھر رہے ہیں تو آپ کی شادیوں میں بھی مرد عورت بغیر پردے کے پھر رہے ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اللہ کے نبی بیماریوں کے اسباب بیان کیا کر رہے ہیں کہ جب بے حیائی کسی قوم میں ہو جائے گی تو اللہ رب العزت ان پہ ایسی بیماریاں مسلط کر دیں گے کہ جو بیماریاں تمہارے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں دیکھی ہوں۔